بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ جیسا کہ آج کے اس اہم درس کا اعلان ہوا ہے جو کہ ایک خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا، جس کا عنوان ہے فی رد حاولت تسویت المرأة بالرجل، رد اس بات کا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں عورت کو مرد کے برابر قرار دینے کی، جسے صنفی مساوات کہا جاتا ہے، یعنی جینڈر کے اعتبار سے برابر قرار دینا ہر چیز میں۔ تو شیخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے زوجین جوڑے جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت میں سے، نطفے میں سے جب اسے ٹپکایا جاتا ہے یعنی منی سے، اور ان دونوں کی جو خلقت ہے، جس طریقے سے انہیں تخلیق کیا گیا ہے، اس میں تفاوت رکھا، اس میں فرق رکھا، چنانچہ مرد عورت کی طرح نہیں، فَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ میں اس کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہوں اس کی نعمتوں پر جس کا کوئی شمار نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات، اسماء حسنہ اور صفات عالیہ میں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اسراء ہوئی ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف، تاکہ اللہ انہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ، اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار درود و سلام بھیجیں، ان کے اہل بیت پر، ان کے صحابہ پر، جو کہ اہل فضل اور عقل والے تھے، اور بے شمار سلام اور سلامتی ہو ان پر۔ اما بعد، اے لوگو اتقوا اللہ تعالی، اللہ تعالی سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، پیدا کیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور رشتے ناتوں کے تعلق سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہمیشہ تم پر نگہبان ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، یعنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت قبول کرو، اور فرمایا ما ترکت بعدی فتنہ، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا، اضر علی الرجال من النساء، مردوں کے لیے، مردوں پر کوئی ایسا فتنہ اپنے پیچھے نہیں چھوڑا جو عورتوں سے بڑھ کر ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے مسلمانوں اپنی عورتوں کے تعلق سے، اور ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، وہ نافذ کرو، کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی پردہ پوشی کرو، ان کی حمایت و حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قوام، ان پر نگران بنایا ہے، کیونکہ بلا شبہ جو عورت ہے وہ مرد کے تعلق سے ناقص ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اور ضعیف و کمزور ہے اپنی طبیعت و فطرت کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، تو اسے ضرورت ہے کہ اس کی کوئی نگرانی کرے، اس پر کوئی قوام ہو، کیونکہ اگر عقل صحیح ہو کسی کی تو یہ بات جان لیتی ہے، اس کا ادراک کرتی ہے ان حکمتوں اور اسرار کو، جن کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ جو ناقص ہو، ضعیف، کمزور ہو اپنی تخلیق میں، اپنی طبیعت میں، تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے کے ماتحت ہو، اس کی نظر کے، اس کے زیر نظر ہو، اس کی نگرانی میں ہو، جو کامل ہے اپنی تخلیق میں اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے طاقتور اور قوی ہے، تاکہ وہ جو کمزور ہیں وہ کچھ حاصل کر لے جسے خود سے حاصل نہیں کر سکتی اس نفع کو، اور اپنے سے ان چیزوں کا دفاع کرے، دور کرے، بچاؤ کرے جس سے وہ خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ایک مرد یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر خرچ کرے اور ان چیزوں کی ادائیگی کرے جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، تاکہ وہ عورت محفوظ رہے اپنے گھر میں، اور اسے مکمل فرصت اور فراغت ہو کہ وہ آرام سے اپنی اولاد کی تربیت کرے اور اپنے گھر کے کام کاج اور معاملات کو صحیح طور پہ سنبھالے۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی اپنی تخلیق کے اعتبار سے وہی کچھ ذمہ داری اور کام ہیں جس کے وہ لائق ہیں۔ چنانچہ ایک مرد گھر سے باہر کام کرتا ہے اور عورت گھر کے اندر کام کرتی ہے، اسی کے ذریعے سے باہمی تعاون تکمیل پاتا ہے اس دنیا کے کاموں میں۔ اور جیسا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے عورت اور مرد میں ان کی تخلیق کے اعتبار سے فرق اور تفاوت رکھا ہے، ہر ایک کو ایسی ساخت، ایسی تخلیق دی ہے کہ جو اس کی ذمہ داری، مسئولیت کے مناسب حال ہیں اس زندگی میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرے، اس کے جیسا بننا چاہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، مردوں میں سے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر، اور عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تو وہ کتاب اللہ عز و جل میں بھی ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جائز نہیں ہے کسی مرد کے لیے کہ وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے ان چیزوں میں جو اس کے خصائص میں سے ہیں، اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد کی مشابہت اختیار کرے ان چیزوں میں جو اس کے خصائص میں سے ہیں، جو اس کا خاصہ ہے۔ چنانچہ ایک مرد جو ہے، ایسا مرد جو کوشش کرے عورت کی مشابہت اختیار کرے نازک مزاجی میں، نازک اندام بننے میں،
اور عورت جو کوشش کرے مرد کے کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ اپنے سر لینے کی، تو یہ کوشش کرتے ہیں اللہ کی خلق میں تغییر کرنے، اس کو بدل دینے کی، اور یہ دونوں ہی ملعون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور ملعون ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اے مسلمانوں، آج کے دور میں ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، مگر ان کے نعرے ہیں مرد و عورت کے، مرد و زن کے مساوات کے، ان تمام اعمال میں اور وظائف میں اور کام اور پیشوں میں برابری کے، تاکہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ ہی ساتھ بیٹھ کر کام کرے، آفسوں میں، مارکیٹس میں، اور مردوں کے ساتھ مشارکت کرے، کانفرنسز اور بڑے پروگرام وغیرہ ان میں کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ تقریر کریں، لیکچر دے، بات کریں اور حاضرین مرد اسے سنیں، اور یہ مسلسل ہم سنتے ہیں اپنے روز کے اخبارات میں، اس قسم کی پکار، اس قسم کی دعوتیں، ایسے نعرے جو دہرائے جاتے رہتے ہیں، ان منحوس اور زہر آلودہ منہ سے نکالے جاتے ہیں اور ایسے مفلوج ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں، جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ عورت کی جو عزت و کرامت ہے، اس کا جو شرف ہے، اسے گرا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوامر کو اٹھا پھینکا جائے کہ جن میں عورتوں کی حفاظت ہے، اس کی حمایت ہے، اس کا تحفظ ہے، اور یہ جو مشتبہ قسم کی آوازیں ہیں اور یہ زہر آلود دعوتیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک کافر عورت کی طرح ہو جائے، کہ اجنبی مردوں کے ساتھ باہر کام کے لیے نکلے، شانہ بشانہ، کاندھے سے کاندھے ملا کر، ننگے سر اور ننگے چہرے لے کے، اور ننگی کلائیاں اور پنڈلیاں، حتیٰ کہ کبھی تو ننگی رانے اور بازو تک لے کر نکلیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ ہے اس کی جو نصف آدھی آبادی ہے وہ معطل اور ناکارہ ہو کے رہ جائے گی، جو عورتیں ہیں، اگر ہم انہیں باہر نکل کے کام کرنے سے روکیں۔ چنانچہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے کارآمد ہو اور کام کریں، اس طرح ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں، گویا کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو عورت ہے اسلامی معاشرے میں وہ کوئی گرا پڑا سامان ہے، یا وہ کوئی بے جان ناکارہ پڑی ہوئی کوئی لکڑیوں کے ٹکڑے ہیں جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی تو آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ان کاموں سے جو ایک عورت اپنے گھر میں ادا کرتی ہے، جو بڑا ہی جلیل القدر عمل ہوتا ہے، جو اس کی تخلیق کے مناسب حال ہیں، اس کی طبیعت کے ساتھ پورا میل کھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے عورت کو ایسی خاص صفات دی ہیں جو اس کے بالکل مناسب حال ہے کہ وہ اس معاشرے کی تکمیل اور اس کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کرے، اسے بروئے کار لا کے انسانی جو معاشرہ ہے ایسا عمل اور کردار اسے دیا ہے کہ جو اس کے علاوہ دوسرا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ اسے بیکار سمجھتے ہیں، جیسا کہ حاملہ ہونا ہے اور وضع حمل جو ہے اولاد کو پیدا کرنا ہے، اسے دودھ پلانا ہے اور بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے کام کاج، گھر کی خدمت کرنا، گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی وغیرہ، تو یہ اس قسم کی خدمات ہیں جو وہ گھر کے اندر پوری پردہ پوشی کے ساتھ، اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنی عفت کے ساتھ،
اپنی عزت آبرو کے ساتھ آرام سے کرتی ہیں اور شرف اور فضیلت کے ساتھ اور اعلیٰ انسانی اقدار جو ہوتی ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ خدمات جو ہیں کسی طور پر بھی مردوں کی خدمات سے کم نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کماتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے کہنے کے مطابق عورت باہر نکل کے کام کرے، مردوں کے ساتھ مشارکت کرے، شراکت کرے ان کے کاموں میں، جیسا کہ اس قسم کے لوگوں کا مطالبہ ہے، اور اپنے گھروں کے کام کو چھوڑ کر یہ کام کرنے جائے، تو جو انسانی معاشرہ ہے وہ تو ایک عظیم جو ایک جانب ہے، اس کے پہلو ہے، گھر کا جو معاملہ ہے، اس کے جتنے کام ہیں وہ سب ضائع ہو کے رہ جائے گا۔ جتنی بھی خدمات گھر پہ کرنی ہوتی ہیں وہ کون کرے گا؟ اور آپ ذرا دیکھیں غور سے کہ اسے خود اس کام کے لیے جو ہے گھر پہ کسی کو رکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک درس میں ہم نے جو ہے عورت کا کردار گھر کے تعلق سے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا ذکر کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، باہر نکل کے جو کمائے دوسری عورت کو گھر میں بٹھا کے کام کے لیے جو رکھے اسے وہ سارا پیسہ دے دے تو فائدہ کیا اس کے کمانے؟ اگر عورت کو رکھیں گے، اب عورت کو گھر پہ رکھنے کے خلاف ہیں، چلیں وہ عورت نہیں رکھتی، شیخ فرماتے ہیں اس اپنے درس میں، اپنے خطبے میں، اگر کسی اور انسان کو رکھیں گے جیسے مرد کو گھر کے وہ کام کریں اس کی جگہ، اور یہ مرد کے ساتھ جا کر باہر کما رہی ہوں، تو پھر بھی وہ شخص جو معاشرے میں کام کرتا تھا اسے چھوڑ کے جو اس کے گھر کے کام کرنے کے لیے اس نے اسے ہائر کر لیا ہے، اسے رکھ لیا ہے، اس طرح نصف آبادی جو ہے، نصف آدھا جو معاشرہ ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے گا باہر کے کام جن کے ذمہ تھے۔ تو یہ وہی چیز ہے جس سے وہ بھاگ رہے تھے، واپس سے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کے علاوہ شیخ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی عورت کے مردوں کے میدان میں باہر نکلنے میں اور بھی مفاسد ہیں اور بھی بگاڑ ہیں، کیونکہ وہ ایسی بری اور جو ہے خائن نظروں کی رحم و کرم پہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایک شکار بن جاتی ہیں اور برے ہاتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں، یہ گویا کہ کھلا ہوا دسترخوان بن جاتی ہیں ایسے خائن اور برے لوگوں کے جو مریض دل والے ہیں، اوباش لوگ، یا اس کے علاوہ بھی۔ تو کسی شخص میں ایک ذرہ برابر بھی اگر مردانگی ہو، ایمان کی بات تو چھوڑیں، اس سے بھی کم تر اگر مردانگی تک ہو، کیا وہ اس بات سے راضی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی یا اس کی بیوی یا اس کی بہن وہ ایسی فاسق فاجر بد کردار لوگوں کی نظروں کی تسکین کا سامان بنتی رہے؟ اس خائن قسم کے برے بدکار ہاتھ اسے چھوتے رہیں؟ کیا ان کو باز رکھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس قسم کے جو معاشرے جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، جنہیں یہ اپنا آئیڈیل بنا کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کس رذالت میں، کس ذلت اور پستی میں گرے ہوئے ہیں، جہاں عورتوں نے اپنی حفاظتی بند کو خود ہی توڑ دیا اور وہ گھروں سے باہر اوریاں اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتی ہوئی بے پردہ نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے مردوں سے ان کی جو مردانگی اور غیرت ہے اپنی محرم خواتین کے تعلق سے وہ چھین لی، تو وہ ایک بہیمانہ اور جانوروں کا معاشرہ بن کے رہ گیا۔ تو یہ جو اس قسم کا ٹولہ ہے جو اس قسم کے نعرے بلند کرتا ہے اور جاہلیت کی دعوت دیتا ہے، ہم پر واجب ہے کہ ایسوں کے ہاتھ کو پکڑیں، ان کی آوازوں کو بند کریں، ان کے قلموں کو توڑ دیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اپنے معاملے میں مکمل بصیرت پہ ہیں اور اپنے دین پر پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ گمراہ کرنے والی دعوتیں اور یہ جو ہے برے اغراض و مقاصد رکھنے والی احوا اور خواہشات بیوقوف نہ بنانے پائیں، اور ہمارے لیے دوسروں نے جو یہ تجربہ کیا ہے اور ان کے معاشرے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، بہترین عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسی چیزوں میں نہ پڑیں۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا خالق ہے،
اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے اس پورے عالم کی، وہ جانتا ہے اس میں جو خفیہ امور ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا، ان سب چیزوں کا سے وہ واقف ہے۔ اس نے اپنی کتاب کریم میں ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسے روکنے والی حفاظتی باڑ قائم کر دی ہیں جو مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے حرمتوں کی، عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ چنانچہ غض بصر، نظروں کو جھکانے کا حکم دیا، اسے بد نظری سے بچایا جائے، ہر اس چیز سے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیں، مردوں سے، کہ وہ کچھ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خوب باخبر ہے جو حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہیں، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو کچھ جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، الآیہ۔ اسی طرح عورت کو منع کیا گیا کہ وہ اپنے پیروں تک کو اس زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ مرد ان کی جو جھنکار ہے، ان کی جو چنک ہے، ان کے جو خفیہ زیورات ہیں اسے سنیں، اپنی طرف متوجہ کریں کسی طریقے سے۔ چنانچہ فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ اپنے پیر کو زور سے زمین پہ مار کے چلیں تاکہ معلوم چلے جو زینت اندر کی چھپی ہوئی ہے ان کی۔ اسی طرح خواتین کو منع کیا کہ اس طریقے سے نرم و نازک اور لوچدار، لچکدار آواز سے گفتگو اور بات نہ کریں کہ جو اہل خبث ہیں وہ کوئی طمع اور خواہش لگا بیٹھیں اور ان کی طرف مائل ہوں اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرم نازک لوچدار بات نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو وہ شخص کوئی طمع لگا بیٹھے، کوئی خواہش جس کے دل میں مرض ہے، بلکہ عام دستور کے مطابق بات کرو سیدھی۔ اسی طرح عورت کو منع کیا کہ وہ سفر نہ کرے مگر کسی محرم کے ساتھ، اور اسے منع کیا گیا، اور مرد کو منع کیا کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت، تنہائی اختیار نہ کرے، اور عورتوں کو بھی منع کیا کہ وہ تبرج، اپنی زیب و زینت کا اظہار بے پردگی نہ کریں، اور یہاں تک کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں پڑھنے کو مسجد میں پڑھنے کی بنسبت افضل قرار دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے ہیں، اس کے اور معاشرے کی پاکیزگی، اسلامی جو معاشرہ ہے اس کو پاک کرنے کے لیے ہیں، بگڑے ہوئے اخلاق سے، اخلاقی بگاڑ اور پستی سے۔ تو آپ دیکھیں جب امت نے ان الہی تعلیمات کو سے جڑے رہے، اس سے تمسک اختیار کیا، تو وہ سعادت مندی پاتے رہے اور ایسا قوی اور مضبوط معاشرہ تشکیل پایا جو کہ شرافت پر قائم تھا، اور جب اس سے عاری ہو گئے، اسے چھوڑ دیا اور ان تعلیمات میں خلل آیا تو وہ پستی میں گرتے گئے اور ذلت میں مبتلا ہوتے رہے اور اسی رذیل قسم کی چیزوں میں پڑ گئے، اور اس کی جو شرافت اور کرامت تھی اور اس کی امتوں کے درمیان مقام اور مرتبہ تھا وہ جاتا رہا، وہ مفقود ہو گیا۔ تو یہ جو بیوقوف لوگ ہیں جو اخبارات اور صحیفوں میں اس طریقے کی میگزینز میں باتیں لکھتے ہیں، اس قسم کے مقالات، آرٹیکلز منحوس قسم کے، تو وہ جو اسلامی مقام و مرتبہ ہے عورت کا اس سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ہی معاشروں کی تباہی کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس خبیث دعوت میں ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ایسی
قومیں گزر چکی ہیں جن کا آخری انجام خسارہ اور ہلاکت کے سوا کچھ نہ تھا، اور یہ بھی عنقریب اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، عنقریب ظالم دیکھ لیں گے وہ کس انجام کو پہنچتے ہیں، کس پلٹنے کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو بلا شبہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے فضل و کرم سے اپنے دین سے تمسک اختیار کیے رکھیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے اس کی تعلیمات کو، تو پھر انہیں یہ چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو انہیں چھوڑ دیں، جو ان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور وہ اسی چیز پر قائم رہیں گے، جیسا کہ اس کی خبر صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یا جیسا کہ مثال ضرب المثل اور کہاوت کہی جاتی ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے آسمان کے بادلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی نصرت کریں، اپنے کلمے کی سربلندی کریں، اور مسلمانوں اور ان کے ائمہ کی حفاظت کریں، ان کے ذریعے سے دین کی نصرت کریں۔ اور آخر میں مسلمانوں کے لیے دعا کر کے شیخ نے اپنا یہ خطبہ ختم فرمایا۔ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور انہیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے، اور جہاں جہاں ان پر حق تلفی ہوتی ہے، ظلم، ان کی مدد و نصرت فرمائیں، اور اسلام پر چاہے مرد ہو یا عورت انہیں چلنے کی توفیق دے، تاکہ سب اپنے حقوق و فرائض ادا کرتے ہوئے ایک اچھے اسلامی اور خوشحال معاشرے کی تشکیل دے سکیں، اور ہر قسم کے بگاڑ اور فاسد دعوتوں اور باتوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔